اور ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب سنکیر. میں نے کہا اس لیے کہ ایک ادارے میں مظلوم ترین ہستی اگر ہوتی ہے تو اس کے سربراہ کی ہوتی. اس کے بعد میں کہا کہ والدہ نے کہا بیٹے اٹھ جاؤ جاؤ اسکول کا وقت ہو گیا. نہیں امی میں نہیں جاؤں گا. نہیں بیٹے ضد نہیں کرتے جاؤ اسکول کا وقت ہو گیا. نہیں میں نہیں جاؤں گا امی. بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ امی استاد مجھ سے خوش نہیں ہے, شاگرد مجھ سے خوش نہیں ہے, چپراسی تک مجھ سے خوش نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گا. نہیں بیٹے جاؤ, اب تم شاگرد نہیں ہو, اب تم ہیڈ ماسٹر ہو گئے ہو. اور رہی بات کہ بیگم کہتی ہے کہ سربراہ کی ذمہ داری آسان ہے ادارے میں, گھر میں مشکل ہے. اکبر آبادی مجھے یاد آ گئے جنہوں نے ایسی اپنی بیگم کے بعد آپا افشاں رؤف صاحبہ, اسا پنहिंजे प्रिंसिपल ख़वातीन खां ज़रूरु पुछणु चाहींदासीं त घर हलाइणु ॾुखियो आहे, ॿार पालणु ॾुखियो आहे या कॉलेज हलाइणु ॾुखियो आहे? कॉलेज ॾुखियो आहे, स्कूल कॉलेज हलाइणु ईज़ी आहे, उहो वधीक ॾुखियो आहे. बॉस आहियूं न, उते वरी असांजे मथां केरु हूंदो त पोइ ॾुखियो लॻंदो. इन सां मेल शॉविनिज़म खे दरअसल असां सभिनी मर्दनि खे निधे वई त कॉलेज में पाण हाकिम हूंदी है, घर में घर. اور رہی بات کہ بیگم کہتی ہے کہ سربراہ کی ذمہ داری آسان ہے ادارے میں, گھر میں مشکل ہے. اکبر آبادی مجھے یاد آ گئے جنہوں نے ایسی اپنی بیگمس کے بارے میں کہا تھا کہ مجھ سے بیگم نے فقط اسکول ہی کی بات کی. سربراہ تھی نا, مجھ سے بیگم نے فقط اسکول ہی کی بات کی, یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی. تو بش کا ذکر, تو آپ کو یاد ہے کہ جو سلسلہ چلا تھا وہ جوتم پیداری کا جاری رہے. اب اس کی برکت سب سے پہلے انہیں شروع کیا تھا, اس لیے سارے ثواب انہیں کو ملیں گے جتنے بھی جوتے اچھلیں گے. اس وقت کا قطع تھا کہ اس امر پہ ہم کو تو تعجب نہیں مطلق, اس امر پہ ہم کو تو تعجب نہیں مطلق, کھائے ہیں جو بغداد میں مردود نے جوتے. یہ مردود فارسی کا ہے, اس کے معنی مسترد شدہ ہے, اردو کا نہیں. اردو میں غیر پال والے لفظ ہیں. تو اس امر پہ ہم کو تو تعجب نہیں مطلق, کھائے ہیں جو بغداد میں مردود نے جوتے, تاریخ کے صفحات یہ دیتے ہیں گواہی, کھائے ہیں ہر ایک دور کے نمرود نے جوتے. تاریخ کے صفحات یہ دیتے ہیں گواہی, کھائے ہیں ہر ایک دور کے نمرود نے جوتے. اور ذلت عجیب برسرے محفل ملی اسے, گھر جا کے جوتے مار دیجئے, گھر بڑھا کے مار, محفل میں جوتے کھانا. ذلت عجیب برسرے محفل ملی اسے, تھے جس کو سرفرازی کے دعوے بڑے بڑے, دنیا کا بیتاج بادشاہ تھے جس کو سرفرازی کے دعوے بڑے بڑے. غالب نے کہا دیکھو مجھے جو عبرت نگاہ, میں کہتا ہوں دیکھو اسے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو. ہے جس کو سرفرازی کے دعوے بڑے بڑے, دیکھو اسے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو. 10 نمبری پہ جوتے بھی 10 نمبری پڑے. بہت ہی 3 اہم شخصیات ہیں جو غالباً یہاں موجود نہیں, مگر میں ان کا نام لے لیتا ہوں. پروفیسر سید کبھی احمد صاحب جو ناساز تبر کی وجہ سے نہ آ سکے, ان کے لیے بھی ان کی بہترین خدمات پر ایوارڈ ہے. پروفیسر کبھی احمد کے بعد جناب محمود صدیقی صاحب کا نام ہے جو ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے اور بہت ہی اعلیٰ شاعر, ان کا بہت ہی معروف شاعر. اور اس تقریب کے لیے, سپلا کی اس تقریب کے لیے آپ نے خصوصی ترانہ بھی تحریر کیا, جس کی جھلک بھی ہم یقیناً آپ کو سنوائیں گے. اور پروفیسر فاروق مغل صاحب اپنا کر
चलाएं बस जी साईं ये सर यहाँ पर असांजे सिंधी अदब जी मारूफ़ अदबी शख्सियत सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जा सेक्रेटरी मोहतरम जनाब ताज जोया साहब। ख़वातीन हज़रात, आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर मुनीर अहमद खान साहब के लिए अवार्ड मेरी गुजारिश है जनाब प्रोफेसर लियाकत अजीज़ साहब से कि अपने हाथों सपला की जो अहम तंजीम उसके सर हुए रवा, आपकी बहुत सारी तालियां हो जाएं कि ये अवार्ड डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान के नाम मंसूब और आप उनके पोते हैं। तमाम असातिज़ा प्रोफेसर, आखिर तकरीब का अंजाम हम एक नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करना चाहेंगे और इसके बाद हम आज की तकरीब को इख्तिताम पजीर करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा हाफिज़ सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा इकबाल साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। और इसी नात के इख्तिताम पर आज की तकरीब भी इस दुआ पर ख़त्म होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। तशरीफ़ ला रहे हैं हाफिज़ सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा इकबाल, आप गवर्नमेंट कोहसार कॉलेज लतीफ़ाबाद के तालिब इल्म हैं। रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, नकाबे की गली देखी न पहुँचा मैं मदीने में, नकाबे की गली देखी न पहुँचा मैं मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, नूर की बरसात होती है मदीने में। लही एक छींटा लगे हम सब के सीने में, इलाही एक छींटा लगे हम सब के सीने में।